کیونکہ یہ حکم اور عبارت النص دونوں میں نظم میں تباین ہے، اور شے کے مباین اس کے لیے معرف نہیں بن سکتی، شے کی تعریف اس کے تباین مباین سے نہیں کی جا سکتی، تو حکم سے عبارت النص کی تعریف تو نہیں ہو سکتی، حکم سے عبارت النص کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ اس نے جو تعریف کی ہے عبارت النص کی نہیں بلکہ کس کی ہے؟ حکم کی ہے۔ سیق الکلام لأجلہ، سیقہ کلام اس کے لیے چلایا گیا ہو، لایا گیا ہو، سوق کلام، کلام کا چلایا جانا یہاں بھی ہے عبارت النص میں، اور تقسیم ثانی میں گزر گیا ظاہر، نص، مفسر، محکم، تو نص وہاں بھی ہے فما سیق الکلام لأجلہ، جس کے لیے کلام چلایا گیا ہو، تو وہاں بھی سوق کلام ہے، یہاں بھی سوق کلام ہے۔ تو اس نص میں اور عبارت النص میں کیا فرق ہو گیا؟ وہاں جو ہے وہ خاص ہے، اور یہ جو عبارت النص ہے یہ نص عام ہے، وہ خاص ہے، وہاں سوق کلام کا چلایا جانا مقصود اصلی ہے، اور یہاں کلام کا چلایا جانا مقصود تو ہے، چاہے اصلی ہو یا نہ ہو، چاہے اصلی ہو یا نہ ہو، اس کے لیے کلام کا چلایا جانا مقصود بھی ہے اور اصلی بھی ہے، اور اس کے لیے کلام کا چلایا جانا مقصود تو ہے لیکن اصلی ہو یا نہ ہو اس سے عام ہے، کبھی اصلی ہوتا ہے اور کبھی اصلی نہیں ہوتا۔ اس لیے دونوں میں یہ فرق ہو گیا کہ وہ خاص اور یہ عام، اور ظاہر بات ہے جہاں خاص ہوگا وہاں عام ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جہاں انسان ہوگا وہاں حیوان ضروری ہے، اس لیے جو نص ہوگا وہ عبارت النص بھی ہوگا، لیکن جو عبارت النص ہے اس کا نص ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں شارح نے کلام کے نظم کے کلام کے اعتبار سے دلالت کرنے کے 3 معنی لکھے ہیں، 3 مراتب لکھے ہیں، کہ نظم کے اعتبار سے کوئی بھی کلام اپنے معنی پر دلالت کرنے کے اس کے 3 مراتب ہیں، 3 مرتبے ہیں، یعنی ایک کلام اپنے معنی پر دلالت 3 مرتبے سے کرے گا، یا تو کلام کی دلالت اپنے معنی پر ایسی ہوگی کہ وہ معنی مقصود اصلی ہوگا، وہ معنی مقصود اس کلام کی دلالت اپنے معنی اور مفہوم پر، مدلول پر، معنی مقصود اصلی کے طور پر ہوگا، یا دوسرا مرتبہ کلام کی دلالت اپنے معنی مدلول پر مقصود تو ہوگا لیکن یعنی اس کا مدلول تو ہے، مقصود تو ہوگا لیکن اصلی ہو یا نہ ہو، یعنی کلام کی دلالت اپنے معنی اور مدلول ہی پر ہوگا لیکن مقصود اصلی نہیں ہوگا، یعنی مقصود تو ہوگا لیکن اصلی ہو یا نہ ہو، مقصود اصلی نہیں ہوگا۔ تیسرے کہ کلام اپنے معنی، کلام کی دلالت معنی اور مفہوم پر ہو لیکن جس معنی پر دلالت ہو رہی ہے وہ کلام کا مدلول نہیں ہے، کلام کی دلالت جس چیز پر ہو رہی ہے وہ کلام کا مدلول نہیں بلکہ اس کے مدلول کے لیے لازم ہے، اس کے مدلول کے لیے لازم ہے۔ تو 3 مراتب ہو گئے، کلام کا معنی اور مدلول پر دلالت کرنے کے 3 مراتب ہو گئے۔ ایک مرتبہ وہ ہے کہ وہ کلام اپنے معنی اور مدلول پر مقصود اصلی کے طور پر دلالت کرے، دوسرا یہ کہ وہ کلام اپنے معنی اور مدلول پر دلالت تو کرے لیکن مقصود اصلی کے طور پر نہ ہو، یعنی مقصود تو ہو چاہے اصلی ہو یا نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ کلام اپنے جس چیز پر دلالت کرتی ہے وہ مدلول نہیں ہے، وہ معنی اور مدلول نہیں ہے کلام کا،
لیکن اس کے معنی اور مدلول کے لیے لازم ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اباحت نکاح میں اللہ کا فرمان ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہ کلام ہے، اس کی دلالت اپنے معنی مدلول پر، اور وہ ہے تعدد ازواج، عادت کے بیان کے لیے اس کلام کو اتارا گیا، نازل کیا گیا۔ 100 کے کلام اسی لیے کہ عدد کو بیان کیا جائے، لہذا عدد کو بیان کرنے میں یہ آیت اس کی دلالت ہو رہی ہے، مقصود اصلی کے طور پر ہو رہی ہے عدد کے بیان میں۔ اور اس کلام کا معنی اور مدلول اباحت نکاح بھی ہے۔ اس کلام کا معنی اور مدلول کیا ہے؟ اباحت نکاح۔ اس لیے کہ اس کلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فَانْكِحُوا، تم نکاح کرو، مثنیٰ وثلاث ورباع، نکاح کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مثنیٰ وثلاث ورباع۔ تو اس آیت کا معنی اور مدلول اباحت نکاح ہے، کیونکہ لفظ سے معنی مدلول بھی مراد ہوتا ہے، مقصود ہوتا ہے، لہذا اسی معنی کا فائدہ دینے کے لیے یہ کلام ہے، اپنے معنی کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی اباحت نکاح کا، لہذا اباحت نکاح پر اس کلام کی دلالت ہو رہی ہے۔ تو اباحت نکاح اس کلام کا مدلول اور معنی تو ہے، یعنی مقصود ہے، اصلی ہو یا نہ ہو۔ تیسرا وہ کلام ہے جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان من السحت ثمن القلب، ان من السحت ثمن القلب، کتے کی قیمت ثمن یہ حرام ہے، حرام کی کمائی ہے۔ دیکھو آپ کا فرمان حدیث مبارکہ ہے ان من السحت ثمن القلب، کتے کی قیمت اور ثمن یہ حرام ہے، ثمن حرام ہے۔ تو یہ کلام ہے، اس کا معنی ہے کہ کتے کی کمائی اور ثمن حرام ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے، اس کا یہ معنی ہے کہ کتے کی خرید و فروخت حرام ہے۔ جی، یہ اس کلام کا معنی یہ ہے، کلام کا مدلول اور معنی ہے یہ کہ کتے کی خرید و فروخت ناجائز اور حرام ہے۔ یہ معنی تو نہیں ہے، معنی تو یہ ہے ان من السحت ثمن الکلب، کتے کی قیمت، کتے کا ثمن یہ حرام ہے، یہ معنی اور مدلول ہے۔ لیکن یہ لفظ، یہ کلام اپنے معنی اور مدلول پر اس کی دلالت لازم پر ہو رہی ہے، کیونکہ کتے کے ثمن کے حرام ہونے کے لیے لازم ہے کہ اس کی خرید و فروخت ناجائز اور حرام ہو۔ تو قیمت، خرید و فروخت کا ناجائز اور حرام ہونا اس آیت اور اس روایت کا مدلول نہیں ہے، لیکن اس کے مدلول کے لیے لازم ہے، اس کے مدلول کے لیے لازم ہے۔ دو مثالیں ہو گئی اور کلام کے دلالت کے تینوں مراتب ثابت ہو گئے، پتہ نہیں ہو گئے نہیں ہوئے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ میں کلام کی دلالت معنی اور مدلول پر مقصود اصلی کے طور پر ہے، تعدد ازواج، اور اباحت نکاح میں معنی اور مدلول تو ہے، معنی اور مدلول ہے، مقصود اصلی نہیں۔ تو کلام کا معنی اور مراد پر دلالت ہو رہی ہے، مقصود اصلی کے طور پر نہیں ہے۔ اور ان من السحت ثمن القلب، یہ کلام اپنا معنی اور مدلول پر دلالت نہیں کرتا، اس کے لازم پر اس کی دلالت ہو رہی ہے۔ یہ تین مراتب ہو گئے کلام کے دلالت کرنے کے۔ یہ جو پہلا ہے وہاں کلام کا چلایا جانا مقصود اصلی ہوتا ہے، اور جو دوسرا مرتبہ ہے وہاں کلام کا چلایا جانا مقصود تو ہوتا ہے لیکن مقصود اصلی نہیں ہوتا، اور اس سے عام ہے چاہے ہو یا نہ ہو۔
اور تیسرا وہ کلام کا مدلول ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے مدلول پر، اس مدلول کا لازم ہے، اس کے مدلول کا کیا ہے؟ لازم ہے۔ 100 کے کلام پہلے کے لیے دیکھو، کلام کا چلا جانا مقصود اصلی ہے، تعدد ازواج، تو اس کے لیے 100 کے کلام کا چلا جانا مقصود اصلی ہے، اور یعنی اس کے لیے 100 کے کلام ہوتا ہے۔ اور یہ جو تیسرا درجہ ہے ثمن القلب، ان من السخط ثمن القلب، وہاں 100 کے کلام تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں 100 کے کلام مقصود اصلی کے طور پر تو نہیں ہوتا، تو وہاں بالکل دلالت ہوتی ہی نہیں ہے، 100 کے کلام ہی نہیں ہے۔ وہ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جو دوسرا درجہ ہے تو وہاں 100 من وجہن 100 کے کلام ہوتا ہے، اور من وجہن 100 کے کلام نہیں ہوتا، کیونکہ مقصود تو ہوتا ہے لیکن اصلی نہیں ہوتا، تو کلام کا چلایا جانا مقصود تو ہے، اس لیے من وجہن 100 کے کلام ہوتا ہے کیونکہ مقصود ہے، اور چونکہ اصلی نہیں ہے، اصلی ہونا اور نہ ہونے سے عام ہے، اس لیے جب مقصود اصلی نہ ہو، مقصود تو اصلی نہ ہو، تو پھر وہاں 100 کے کلام نہ چلایا جانا من وجہن ہے، تو من وجہن 100 کے کلام ہوتا ہے، اور من وجہن 100 کے کلام نہیں ہوتا۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ وہاں جو نص ہے، نص وہ پہلے مرتبہ میں داخل ہو گیا، کلام کی دلالت پہلے مرتبے میں ہے کہ کلام کی دلالت معنی اور مدلول پر مقصود اصلی کے طور پر ہے نص میں، اور یہ جو عبارت النص ہے اس میں پہلا اور دوسرا مرتبہ دونوں داخل ہو گئے، پہلا اور دوسرا، کیونکہ یہ عام ہے نا، تو جو عام ہوگا وہ کبھی انسان بھی ہوگا، کبھی حمار بھی ہوگا، جو حیوان ہے، حیوان عام ہے تو کبھی وہ حیوان انسان ہو سکتا ہے اور کبھی حمار ہو سکتا ہے، ایسا کام کر لے تو کیا ہو جائے گا؟ حمار بن جائے گا، اگر سبق یاد ہوگا اور جاگ رہا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ انسان ہوگا۔ تو جو عام ہوتا ہے وہ خاص اس میں داخل ہوتا ہے، اس لیے خاص بھی ہوتا ہے اور عام بھی ہوتا ہے، تو کبھی وہ مقصود اصلی ہوگا، کبھی مقصود اصلی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو عبارت النص ہے اس میں کلام کی دلالت اپنے معنی اور مدلول پر، اس میں دونوں مرتبے داخل ہو گئے، 100 کے کلام مقصود اصلی بھی ہو سکتا ہے، اور مقصود تو ہو چاہے اصلی ہو یا نہ ہو، یہ دونوں داخل ہو سکتے ہیں، یعنی کلام کی دلالت معنی پر ہو جاتی ہے۔ اور جو تیسرا مرتبہ ہے جس میں کلام کی دلالت معنی اور مدلول پر نہیں ہوتی بلکہ اس کے لازم پر ہوتی ہے، وہاں تو 100 کے کلام یقیناً نہیں ہوتا، کلام اس کے لیے نہیں چلایا گیا، کلام اس لیے چلایا گیا کہ کتے کی سمن حرام ہے، اس کے لیے کلام چلایا گیا ہے، لیکن اس کے لیے خرید و فروخت کا حرام ہونا لازم آتا ہے۔ پتہ نہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ خرید فروخت لازم ہے، ثمن کا حرام ہونے کے لیے خرید و فروخت لازم ہے۔ وَأُرِيدَ بِهِ قَصْدًا، یہ جو جملہ ذکر کیا گیا ہے یہ پہلے والے جملے کے لیے بطور تشریح اور وضاحت کے ہے، توضیح کے ہے، کیونکہ پہلے کلام سے فماسیک الکلام لہو، اس سے 100 کے کلام کا مقصود اصلی ہونا معلوم ہو گیا، پھر ارید بھی قصدن اس کا ارادہ بھی کیا گیا ہو، یہ مزید وضاحت کے تشریح کے لیے ہے، کوئی نیا فائدہ دینے کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ارید بھی قصدن کا مطلب اور مفہوم سیک الکلام لاجلہ سے معلوم ہو گیا کہ 100 کے کلام اس کے لیے مقصود ہے چاہے اصلی ہو یا نہ ہو۔ پتہ نہیں یہ پہلی قسم سمجھ میں آ گئی جی؟ تو یہ تعریف کس کی ہو گئی؟ حکم کی۔ والقسم الرابع، اور چوتھی قسم ہے، چوتھی تقسیم ہے، فی معرفت وجوہ الوقوف علی احکام النظم، نظم کے احکامات پر
مجتہد کے واقف ہونے کے طریقوں کی پہچان میں ہے۔ وہی اربعۃ، اور وہ 4 ہیں۔ الاستدلال بعبارۃ النص، عبارت النص سے استدلال کرنا، وباشارتہ، وبدلالتہ، وباقتضائہ۔ اما الاول، رہا پہلا استدلال جو استدلال بعبارت النص ہے، فما، تو یہ وہ حکم ہے، سیق الکلام لہو، جس حکم کے لیے کلام کو چلایا گیا، وارید بہ قصدن، اور اسی حکم کا اس کلام سے ارادہ کیا گیا ہو، قصدن، ارادی طور پر۔ اس کو کہتے ہیں الاستدلال بعبارت النص۔ تو یہ تعریف استدلال بعبارت النص کی نہیں ہوئی، بلکہ الحکم الثابت بعبارت النص، الحکم الثابت بعبارت النص۔ عبارت النص کی خود اپنی تعریف کیا ہوگی، کیونکہ تو حکم کی تعریف ہو گئی، وہ انشاءاللہ کل کر لیں گے۔